میں بہت سارے جلسے کور کرتی رہی ہوں، بٹ میں نے جو فرسٹ ٹائم کم از کم سنس آئی ایم جرنلزم، یہ جو آپ کا جوش و خروش جو پیپلز پارٹی کا لاہور میں دیکھا ہے، میں نے اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم دیکھا ہے. ہم بھی بہت ہی خوش ہیں عوام کے رسپانس سے، لاہور کے عوام کا رسپانس. کریڈٹ گوز ٹو یو. کریڈٹ گوز ٹو دا پیپلز پارٹی. ہم نے سب مل کے کام کیا ہے. میرے سارے پارٹی نے محنت کیا، میرے کارکن نے محنت کیا، اور اس کے نتیجے آپ سامنے نظر آ رہا ہے الحمدللہ. یہ جو جوش و خروش، مطلب ایک ہر پروونس کی اپنی ایک ڈائنامکس ہوتی ہے. سندھ کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، پنجاب کی ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہوں گی. بی بی صاحبہ جب پنجاب آئی تھی، جو جمع غفیر تھا، کیا آپ تو ڈیفینیٹلی اس وقت بہت چھوٹے، کیا اس وقت آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بٹ کبھی وہ میموری جو اپنے بڑوں سے سن کے یہ جو کال کر رہے تو گوز بامس وغیرہ ایسا؟ ہم تو پورا پاکستان شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ گئے ہیں، بڑے چھوٹے عمر سے لے کے جب تک وہ پاکستان میں تھی. تو پاکستان کے اندر ہم نے اس ملک کے ہر کونے دیکھا ہے. خاص طور پہ جب وہ وزیر اعظم تھی تو ہمیں ساتھ لے کے جاتی تھی. اپوزیشن میں بھی ہوتے تھے تو ہم نیب کے چکروں میں اور ساری چیزوں میں ساتھ جاتے تھے. تو ہم نے اس ملک کو، اس قوم کو، اس کے عوام کو، اس کا تاریخ کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں. میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اور آپ کا یہ جو اتنا ایکسپوز ہونا، سارے نیچے عام پبلک ہے، یہ ایک بہت بڑا تھریٹ نہیں ہے آپ کے لیے؟ آج کل جو دہشت گردی کے حوالے سے ملک میں ہو رہا ہے وہ تو ضرور افسوسناک ہیں. کل نے 2 دن پہلے جو پشاور میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس میں 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے. اس سے پہلے کچھ دن بلوچستان میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا. یہ افسوسناک واقعے ہیں، ان کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور ضرور اس وقت پاکستان میں ایک انکریز تھریٹ ہے. اور یہ انکریز ساری پبلک، عام لوگ، پھر آپ کا اس طرح کھڑا ہونا، یہ عوام کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق، اپنا رشتہ جوڑنا ہے. جب تک ہم باہر نہیں نکلتے، ان کے کوز کے لیے احتجاج نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے ہیں، تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. جہاں تک اب دہشت گردی کی بات کر رہے ہو تو بالکل اس لحاظ سے صحیح کہہ رہے ہو کہ پاکستان میں اس وقت تھریٹ میں اضافہ ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں اس حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے یہ تھریٹ میں اضافہ ہوا کہ حکومت نے دہشت گردی کو، انتہا پسندی کو سیریسلی نہیں لیا. انہوں نے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں کیا. انہوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کے سامنے جھک کیے، اور اس کی انفارچونیٹ کانسیکوینس یہ ہے کہ وہ دہشت گرد جو ہم کہتے تھے کہ پاکستان کے فوج نے، پاکستان کے پولیس نے ان کا بیک بون توڑوا دیا تھا، آج وہ پھر سے سامنے آ رہے ہیں، ہمارے شہریوں پہ حملے کر رہے ہیں. اور ہم اس لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کو بحال کریں، انسانی حقوق کو بحال کریں، معاشی حقوق کو بحال کریں، ایسے حکومت قائم کرے جو ہمارا ریاست کا رٹ قائم کرے گا، اور کسی دہشت گرد کو، ہمارا عوام کو، ہمارا پاکستان کے شہری کو تھریٹ نہیں کرنے دیں. میں پولیٹیکل چیزوں پہ آؤں گی، عدم اعتماد اینڈ ایوری تھنگ، آف کورس یہ لانگ مارچ. لیکن ایک چیز، جب آپ نے یہ ساری تھریٹس کا اور دہشت گردی کا، ٹیررزم کا ذکر کیا، یہ جو مذاکرات والی بات تھی اگین ود دا طالبان، اس پہ ایک پیپلز پارٹی کا بڑا ایک اسٹرانگ ہم نے نیریٹو دیکھا ہے. اس کو ذرا ون لائن میں ون لائن شاید مشکل ہوگا، مگر اس حد تک میں کہوں گا کہ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہے، ڈائیلاگ بالکل ایک آپشن ہے. اس کو استعمال موقع پہ صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. ہمارا موقف یہ ہے کہ اس حکومت نے صحیح طریقے سے نہیں کیا. اس نے چھوٹ دیواروں سے قوم کی پیٹھ کے پیچھے یہ نیگوشیشن شروع کیے. نہ پارلیمان کو اعتماد میں لیا، نہ پارلیمان سے اجازت لی، نہ ملک اور ملک کے عوام کے سے اجازت لی. اور اے پی ایس کے جو قاتل ہے، جو دہشت گرد ہے، جنہوں نے ہمارے اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیے، اس ملک کے عورتوں کو، عام شہری کو شہید کیے، ان کے ساتھ رات کے اندھیروں میں قوم کے پیٹھ کے پیچھے جو نیگوشیشن شروع کیا گیا، میرا خیال میں اس سے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو نقصان پہنچایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کا یہ لانگ مارچ 27 فیب سے اٹ سٹارٹڈ اینڈ ناؤ اٹس گوئنگ اینڈ ول ریچ ٹو اسلام آباد بائی 8 مارچ انشاءاللہ. تو واٹس یور ٹارگیٹ ایگزیکٹلی؟ ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہم نے ایک مہم چلانا ہے. ایک طرف حکومت کے خلاف
ہم جو کہتے ہیں سلیکٹڈ حکومت، غیر جمہوری حکومت کے خلاف جمہوریت کے حق میں مہم چلانا ہے، انسانی حقوق کے حق میں مہم چلانا ہے. جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے PTIMF ڈیل کی وجہ سے، جس کی وجہ سے تاریخی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے، اس کے خلاف ہم نے مہم چلانا ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت شاندار طریقے سے چل رہا ہے. ساتھ ساتھ ہم عدم اعتماد کے حق میں مہم چلا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس غیر جمہوری شخص کو نکالنے کے لیے ہمیں یہ جمہوری ہتھیار اپنانا چاہیے، اور الحمدللہ وہ بھی مہم اچھا چل رہا ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ جلسے جلوسوں سے، لانگ مارچ سے حکومتیں ختم نہیں ہوتی. اگر ہوتی تو 126 دن کے دھرنے سے PTI اپنی نواز شریف کی حکومت ختم کر دیتی. بٹ ایز فار ایز تحریک عدم اعتماد از کنسرن، اس پہ آپ لوگ کا کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا. خبریں آ رہی ہیں کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم پہلے اسپیکر کو ٹارگٹ کریں گے، اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے، پھر کبھی کہتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم کے. مجھے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. کین یو پلیز میک دا کلیئرٹی؟ جہاں تک لانگ مارچ کی بات ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 1993 میں لانگ مارچ لیڈ کیا تھا، وقت کا حکومت کو گرایا تھا. بالکل احتجاج اور مارچز سے اکیلا جو ہے وہ حکومت کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ سیاسی نقصان پہنچتا ہے. ہم عوام کے ایشوز کو سامنے لے کر آتے ہیں، اس کا اپنا فائدہ ہے، مگر یہی وجہ ہے کہ ہم اس لانگ مارچ نہ صرف ایشوز جو حکومت نے کیے ان کے خلاف ہے، مگر عدم اعتماد کے حق میں ایک مہم ہم چلا رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا مارچ شروع ہونے سے پہلے ہم نے ایک یہ کامیابی حاصل کی کہ سارے اپوزیشن کو ایک پیج پہ لے کر آئیں، اور پورا اپوزیشن کا جوائنٹ موقف یہ ہونا کہ عدم اعتماد لے کر آنا چاہیے. یہ بہت ہی بڑا کامیابی ہے. اور ہمارا یہ جو قافلہ ہے یہ نہ صرف پیپلز پارٹی کے علاقے سے گزر رہے ہیں، مگر ان علاقے سے گزر رہے ہیں جہاں PTI کے نمائندے سلیکٹ ہوئے، جہاں PTI کے اتحادی منتخب ہوئے، اور ہم ان پہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں، ان کو بھی دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام نے اس وزیر اعظم کو ریجیکٹ کیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے عوام کے ساتھ دے، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کے ساتھ نہیں دیں. بالکل ٹھیک ہے آپ کی اور بات جہاں ہے، تک عدم اعتماد ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. سارے پارٹیز ایک پیج پہ ہیں. 1-2 دن میں انشاءاللہ تعالی صدر زرداری مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف صاحب کا ملاقات ہوگا. مزید کلیئرٹی اس ملاقات کے بعد آئے گا. مگر اب ہمارا موقف ایک ہے، ہمارا منزل ایک ہے، ہمارا ٹارگٹ ایک ہے کہ ہم نے وزیر اعظم کو ہٹانا ہے، صاف و شفاف الیکشنز کروانے کے لیے الیکٹورل ریفارمز. صرف وزیر اعظم ہٹانا ہے، یہ پہلے اسپیکر کے خلاف بھی دیکھو یہ مختلف I haven't been following the news. Lots of people can have different opinions on this. جو بھی سارے پارٹیز کا کنسنسس ہوگا ہم ویسے ہی کریں گے. اگر صرف ڈائریکٹلی وزیر اعظم کے خلاف کرنا ہے اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. میرا اپنا رائے ہے کہ اگر ہم ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس لیے غیر جانبدار اور غیر جمہوری اسپیکر رہا ہے، اور وہ غیر جانبدار رویہ اپنا سکتا ہے عدم اعتماد کے وقت، تو وہ بھی ایک آپشن ہے. بٹ دا فیکٹ از کہ ہم نے اس حکومت کو ہٹانا ہے، اس کے مکمل کنسنسس ہے، ہمارا اسٹریٹجی تیار ہے. اور آئی وڈ جسٹ ویٹ فار جو بگ 3 کا میٹنگ انشاءاللہ تعالی جلد ہوگا.